السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ رب تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات، حیوانات، ہر وہ چیز کو خالق کائنات نے پیدا کیا، اور کسی کو وہ کسی کو اللہ کی جو نافرمانی بھی کر رہا ہے تو رب تعالیٰ اس کو رزق سے نواز رہا ہے۔ رب تعالیٰ کبھی کسی کے آنگن میں سورج کی کرنیاں نہیں بھیجا، لیکن ہر ایک کے گھر میں رب تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور جو اللہ کو ناراض بھی کر رہے ہیں، تو رب تعالیٰ ان کے گھروں میں سورج کی کرنیاں، سورج کی روشنی کو ظاہر کیا۔ چاند کی روشنی کو بھی رب تعالیٰ کبھی کسی کے آنگن میں نہیں بھیجا، نہیں کہ اللہ رب تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرے نافرمان بندے ہیں، ان کے گھر میں سورج اور چاند کی روشنی نہ جائے، کبھی رب تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ، ہم رب تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کے حکم کو پامال بھی کر رہے ہیں، تو رب تعالیٰ ہم کو رزق سے، ہر وہ چیز سے رب تعالیٰ نواز رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں خوشیوں کو ڈال رہا ہے، خوشیاں ہماری جھولی میں بھر رہا ہے، پھر بھی بندہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں آ رہی ہے، تو پھر بھی بندہ جو ہے نماز کی طرف رغبت نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کلام مجید میں کہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جنات کو بھی پیدا کیا، وہ الگ مخلوق ہے، لیکن وہ تو رب تعالیٰ کی عبادتوں میں مگن ہے، لیکن انسان کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت، دنیا کا عیش و عشرت، اس کی زندگی کا وہ سب کچھ نہیں ہے، اللہ کو بھی یاد کرنا ہے، رب تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، خالق کائنات کی عبادت، رب تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، حبیب پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی کو بسر کرنا ہے۔ یہ ضروری اور اہم فریضہ ہے، ہر بند مسلمان کو ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ کے دسترخوان پر جب تک مہمان نہیں آتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 80 سال کا ایک ضعیف آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر آئے اور پھر کہنے لگے کہ چلیں شروع کریں اللہ کے نام سے۔ تو وہ شخص نے کہنے لگا کہ میں بتوں سے نافرمانی نہیں کر سکتا، میں اس چند روٹی کے ٹکڑوں پر میرے بتوں کی میں نافرمانی نہیں کر سکتا۔ یہ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ شخص کہہ رہا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میرے رب کے نام سے کھانا ہے تو کھائیں، نہیں تو چلے جائیں۔ تو وہ شخص چلا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم نے رب تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابراہیم بتاؤ تو صحیح اس شخص کی کیا عمر ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ 80 سال ہوگی۔ تو وہ بندہ 80 سال سے بھوکا نہیں ہے، تو وہ میری نافرمانی بھی کر رہا ہے، تو وہ 80 سال سے میں اس کو کھانا دے رہا ہوں، تو کیا تم ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے؟ اللہ اکبر۔ پھر جیسے ہی یہ سنے حضرت ابراہیم علیہ السلام فوری اپنے گھر سے نکلے، اس شخص کو ڈھونڈنے لگے۔ پھر اس کے بعد ایک جگہ پر اس ضعیف حضرت شخص نے ملا اور پھر کہا کہ چلے فوری، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ تو اب کہنے لگا، اس شخص نے کہا ہے کہ میں اب ایک شرط پر کھانا کھاؤں گا کہ میں تو تمہارے رب کے نام سے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی پرواہ کی بات نہیں، آؤ تو صحیح۔ تو پھر اس کے بعد وہ شخص نے کہا کہ اتنی آپ کے لہجے میں نرمی آ چکی، کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس رب نے مجھے کھانے کے لیے آپ کو حکم دیا ہے تو وہی رب کا حکم ہوا کہ چلیں آپ، جس کے نام سے میں نے کھانا کھاؤ تو کہا، تو وہی رب نے تمہارے طرف بھیجایا ہے، چلیں آپ، میرا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ تم ٹھہرو تو صحیح، جس رب نے تم کو بھیجایا ہے تو پہلے اس کا غلام تو بنا لو، اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ تو انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے،
انسان اپنے ہر وہ چیز کو سمجھا جائے. جانور ہے، رب تعالیٰ ان لوگوں کو کھانا پینا ہر وہ چیز دے رہا ہے. تو انسان اپنی زندگی کے اہم پہلوؤں کو سمجھے. ماں باپ کی نافرمانی ہماری زینت بن چکی ہے. حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ اماں جان بتاؤ تو صحیح کہ میں دونوں کے حق ادا نہیں کر سکتا، یا آپ اپنے حق تو اب آپ اپنے حق کو معاف کر دیں، میں رب تعالیٰ کا حق ادا کر دوں گا. تو حضرت وہ تو ماں ہوتی ہے، ماں اپنی اولاد کے لیے کیا قربانیاں نہیں دیتی ہے. تو ماں نے کہا کہ میں نے معاف کر دی. تو 12 سال بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگلوں میں پھرتے رہے. پھر 12 سال کے بعد جب بستان کے قریب آئے تو دیکھا کہ ماں کے گھر پر جا کر سلام تو کہہ دوں ماں کو. تو پھر اس کے بعد میں دروازے کے باہر بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے ہیں کہ اب میں زندگی تمام میری ماں کو میں نے اذیت پہنچائی ہے، تو اب پھر میں کیوں اذیت دوں؟ خوشی تو نہیں دی ہے میری ماں کو، تو اب میں کیسے اذیت دوں؟ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ٹھہرے رہے. تاریک رات ہے، سردیوں کی رات لمبی تھی. جیسے ہی آپ کے گھر کی نالی سے وضو کا پانی آیا تو بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئے کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی. تو آپ نے دستک دی. تو دستک دینے سے پہلے ہی حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نے کہا بایزید ٹھہرو میں ابھی آ رہی ہوں. ایک ماں کا یہ کلیجہ یہ ہے کہ بچے کی آہٹ کو سمجھ جاتی ہے کہ کون سا میرا بیٹا آیا ہے اور کس انداز سے دستک دے رہا ہے. یہ ماں کا کلیجہ ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے. تو رب تعالیٰ اگر ہم اس کی عبادت میں رہیں تو رب تعالیٰ کیا ہم کو نہیں دینے والا؟ ضرور بضرور رب تعالیٰ ہماری عبادت کو ہر وہ چیز کو نوازے گا. بس ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ ہم کو دینے والا، رب تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرنے والا. ہماری زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رب تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو خالق کائنات نے اس کی عبادت کے لیے بھیجا. آج اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا کا مقصد، دنیا کی عیش و عشرت انسان کے لیے سب کچھ نہیں ہے. 2 گز زمین میں جانا ہے، جب کیا جواب دو گے میرے عزیزان گرامی؟ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہماری زندگی کے مقاصد کو سمجھا جائے، زندگی کے اصول کو سمجھایا جائے. اور ضرورت ہے زمانے کو کہ آج ہم اپنے آپ کو سمجھیں. رب تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو کس مقصد سے بھیجا ہے؟ آج ہمیں ضرورت ہے کہ انسان اپنے مقصد کو، رب تعالیٰ کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے رب تعالیٰ نے کہا کہ رب تعالیٰ کا یہ فرمان تو دیکھا جائے کہ انسان کی تربیت کے لیے بھی رب تعالیٰ کلام مجید میں کہا، انسان کی اصلاح بھی کر رہا ہے اور خالق پیدا بھی کر رہا ہے. تو دیکھیں میرے عزیزان گرامی، آج سمجھیں اور ضرور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ. ہم تمام کو اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.